مولانا رومی کی قسط نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے اور یہ قسط اس قول پر مشتمل ہے: رنگ میں رنگنا۔ مولانا رومی کے کمرے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں مولانا رومی سوئے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر مولانا اپنے کمرے سے باہر جاتے ہیں اور سب طرف دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا مدرسے میں جاتے ہیں۔ پھر مولانا شیرازی کے پاس جاتے ہیں جو کہ اپنے گھر میں سو رہا ہوتا ہے، اور مولانا اسے کہتے ہیں کہ کچھ دیر پہلے مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا، جس پر شیرازی کہتا ہے کہ جو آپ نے دیکھا وہی سب کچھ میں نے بھی دیکھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے سب کچھ بتاؤ۔ پھر ارزروم قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ منگولوں کی جانب سے قلعہ ارزروم پر تیر برسائے جاتے ہیں، جبکہ قلعے کے اندر سے طافونی غداری کرتا ہے اور قلعے کی فصیلوں پر بارود پھیلا دیتا ہے تاکہ قلعے کی فصیلوں کو تباہ کیا جائے اور منگول اندر آ سکیں۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور قلعے کی فصیلیں ٹوٹ جاتی ہیں اور منگول قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور قلعہ ارزروم کی اصل جنگ تب شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر شیرازی مولانا سے کہتا ہے کہ خداوندگار جی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مولانا کہتے ہیں کہ تم بس یہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا۔ شیرازی کہتا ہے کہ مولانا آپ کو کچھ یاد نہیں؟ مولانا کہتے ہیں کہ مجھے بس بانسری اور مدرسے کے صحن میں بیٹھا مجذوب یاد ہے، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ جس پر شیرازی کہتا ہے کہ آپ کو کچھ لمحہ بانسری کی آواز سنتے رہے اور پھر آپ نے کہا کہ آپ کو مناسب الفاظ تلاش کرنا ہوں گے۔ اس کے بعد مولانا کا عکس ایک بار پھر انہیں نظر آتا ہے اور مولانا اسے کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ بوجھ برداشت نہیں ہو پا رہا۔ وہ عکس کہتا ہے کہ آپ کو طاقت رکھنی ہوگی، اذان محمدی کو غور سے سنیں، اسلوب محمدی میں گفتگو کرنی ہوگی۔ اب آپ سمندر کی تہہ میں ہیں اور سمندر کی تہہ میں سطح کے قیاس قبول نہیں کیے جاتے۔ مناسب الفاظ تلاش کریں خداوندی۔ اس کے بعد قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں ترکوں کے ہاتھ سے قلعہ تقریباً نکل چکا ہوتا ہے اور قلعے کا کمانڈر اکیلا ہی منگولوں کے سامنے مزاحمت کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک منگول اس کے سر پر وار کرتا ہے اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر مولانا اپنے مدرسے میں آتے ہیں جہاں وہ مجذوب پہلے ہی موجود ہوتا ہے۔ مولانا اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں تھے بھائی؟ تو مجذوب کہتا ہے کہ پہاڑوں پر میرے جانور رہتے ہیں، انہیں چارہ کھلانے گیا تھا کہ سانپ آ گئے، تمام جانور ڈر کر بھاگ گئے۔ اچھا ہوا کہ سانپوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا بلکہ میرے پیچھے آ گئے۔ مولانا کہتے ہیں کہ سانپ تمہارے پیچھے کیوں آئے؟ تو مجذوب کہتا ہے کہ وہ میرے پیچھے نہیں بلکہ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی زبان سے زہر پھیلائیں گے، اپنی زہریلی زبانوں سے فتنے پھیلانے آ رہے ہیں، وہ فتنے پھیلائیں گے۔ اور تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ مجذوب کہتا ہے کہ وہ آ گئے، بھگائیں انہیں، بس آپ ہی بھگا سکتے ہیں۔ مولانا دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے سانپوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہوتی ہے، جس پر مولانا ایک دم دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوتی ہے تو سامنے ادریس افندی موجود ہوتا ہے۔ پھر ارزروم قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر منگول قلعہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اور نویان کہتا ہے کہ میں نے قلعہ حاصل کرنے کا کہا، دیکھو کر لیا، اب تمہارا سر قلم کرنے کی باری ہے۔ جس پر ترک کمانڈر کہتا ہے کہ بس یہ بتا دو قلعے کے اندر سے کس نے غداری کی؟ تو نویان کہتا ہے کہ دافونی نے۔ اس پر کمانڈر چیخ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیری ماں تجھے روئے دافونی، اللہ تجھ سے انتقام لے گا ذلیل۔ نویان پوچھتا ہے کہ کوئی آخری خواہش؟ تو ترک کمانڈر کہتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، توبہ اور صاف ستھرا ہونا چاہتا ہوں۔ جس پر نویان کہتا ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ پھر کمانڈر نماز ادا کرتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ شہادت کی محبت میں تڑپتا دل آخرکار تیرے ہاتھوں سکون پانے والا ہے، میں کامیاب ہو گیا، بس ختم ہوئی۔ اور پھر نویان اس کمانڈر کو شہید کر دیتا ہے۔ تو یہ تھا مولانا رومی کی قسط نمبر 3 کا پہلا پارٹ۔ آنے والا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔